ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, ڈسکشن سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں. ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے پروگرام کے فرسٹ پارٹ میں ہمیں جوائن کیا. اختر عالم قریشی صاحب PMLN سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. قریشی صاحب, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے ہر صورت 8 تاریخ کو جلسہ کرنا ہے مینار پاکستان پہ. لاسٹ ٹائم بھی آپ کی گورنمنٹ نے, مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جائے گی, آپ لوگ آئیں جلسہ کریں. ٹھیک ہے, وہ مانتے ہیں کہ ایک فیکٹ تھا جو جگہ کا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کو شہر سے ہٹ کے جگہ دی تھی. اب کی دفعہ NOC کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا, مینار پاکستان پہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی, NOC کو یہ صاحبان نہیں دیں گے, یا کمشنر صاحب جن سے متعلقہ اداروں سے انہوں نے لینی ہوتی ہے. لیکن سیاسی پارٹیوں کو جلد سے جلد کرنے چاہیے اور پرامن جو ہے وہ احتجاج ہونے چاہیے, لیکن ایسی جگہ پر نہ رکھے جائیں جس سے لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات ہو. اور سکول میں بچوں کو جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, اسپتالوں میں جانے کا مسئلہ ہوتا ہے, کاروباری لوگ پریشان ہوتے ہیں. اگر اس کی آڑ میں کچھ اور پلان ہے تو پھر میرے خیال میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر پرامن احتجاج اور جلسہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کا سیاسی رائٹ ہے. لیکن سر, پولیٹیشنز کا ہمیشہ سے, سیاسی جماعتوں کا اسپیشلی جس صوبے میں جلسہ کرنا ہو اس کے صوبائی حکومت کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے کہ ہم نے کس جگہ جلسے کی اجازت دینی ہے, کس جگہ نہیں دینی. تو وایا پولیٹیکل پارٹیز تو یہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں سر. جی سر, سیٹرڈے کو ہے 8 تاریخ, سیٹرڈے کو نارملی اسکول کالجز جو ہیں وہ کچھ کھلے ہوتے ہیں, کچھ بند ہوتے ہیں. تو سیٹرڈے کو بات تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کو اجازت دی جائے. میں یہ کہہ رہی ہوں, آپ نے کہا جی کہ DC آفس میں درخواست جمع کروائی ہے, وہیں سے پرمیشن ملے گی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ سے صوبائی گورنمنٹ انفلوئنس کرتی ہے ایسے ڈیسیژنز پہ. تو آپ لوگوں کی گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر DC آفس کی جانب سے پرمیشن مل جائے کہ ٹھیک ہے جناب کر لیجئے, آپ جہاں کرنا چاہ رہے ہیں مینار پاکستان کرنا ہے کر لیں. جی, ہماری گورنمنٹ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر متعلقہ ادارے ان کو اجازت دیتے ہیں تو وہ بے شک کریں. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ متعلقہ ادارے اگر ان کو اجازت دیتے ہیں تو آپ کریں. ضیاء صاحب, متعلقہ اداروں سے آپ نے درخواست تو جمع کروا دی ہے, اب آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی سر وہاں پہ؟ امید ہے انشاءاللہ ہمیں اجازت مل جائے گی اور یہ ادارے اپنی حکومت کے انفلوئنسز میں نہیں آئیں گے کیونکہ احتجاج ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. ضیاء صاحب, میں ایگری کرتی ہوں احتجاج آپ کا آئینی جمہوری حق ہے, لیکن مجھے کیوں, بلکہ ہمیں اگر کا صیغہ استعمال کیا جائے کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ہمیں ایولیوشن کا پہلو نظر نہیں آتا سر. آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ, لیکن ایک چیز دیکھیں آپ کہ آج کی جو پوزیشن ہے اس پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے, کیا ہم جلد سے جلوس اور اعلانات, احتجاج کے اعلانات نہ کریں؟ آپ دیکھیں کہ مذاکرات کو جس طرح سبوتاج کیا گیا ہے اس میں نواز شریف کی بدنیتی شامل نہیں ہے. آپ کے سامنے اگر وہ آج لیک کروا رہے ہیں اسپیکر صاحب کے چیمبر کے تھرو وہ مسودہ یا وہ جواب جو انہوں نے 28 تاریخ کو دینا تھا, تو وہ 2 دن پہلے ہی لیک کروا دیتے. اگر اس میں مثبت چیزیں ہوتی تو ہم نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہم مذاکرات میں بیٹھنے کو تیار ہیں. ضیاء صاحب, آپ چاہ رہے, آپ کے کہنے کا مطلب, میں آپ کی اس لائن کو سمجھنا چاہ رہی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب یعنی کہ نواز شریف صاحب 2 دن پہلے لیک کروا دیتے وہ ڈیسیژن جو 28 تاریخ کو حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے آپ کو بتانا تھا. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آج اسپیکر صاحب کے تھرو لیک کروا دیا نا, آج آپ کے ٹی وی چینلز پہ جی بالکل چل رہی ہیں. جی بالکل. تو یہی کام اگر 2 دن پہلے کر لیتے اور مثبت انداز میں کر لیتے, ان کی نیت ہوتی کہ ہاں مذاکرات سے معاملات حل ہو جائیں, مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے تو ان کی تو سیاسی موت تھی. اس لیے کہ ان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گٹھ جوڑ ہے, جوڈیشل کمیشن ہم اوپن کیوں مانگ رہے تھے؟ جوڈیشل کمیشن ہم سپریم کورٹ کے موسٹ سینئر 3 ججز
ضیاء صاحب آپ کہہ رہے ہیں ان کی سیاسی موت تھی، جوڈیشل کمیشن اگر بن جاتا، اس میں حکومت کا کیا، ان کی سیاسی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ مانا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات تھوڑے جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، پولیٹیکل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس میں آپ پی ایم ایل این کی، لیکن اگر کمیشن بن جاتا تو اس میں حکومت کی سیاسی موت کیسی ہو سکتی تھی؟ محترمہ یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا آپ کو فائزہ صاحبہ، ایک چیز آپ مد نظر رکھیں، 9 مئی کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس میں پی ایم ایل این پوری طرح انوالو تھی، جن کی وجہ سے تھی یا جن کے کندھوں پہ تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں اگر ایکسپلین کرنے بیٹھوں گا تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، تمام گواہ موجود ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں کہ اگر ہم بے گناہ نہ ہوتے تو ہم جوڈیشل کمیشن ڈیمانڈ کرتے، ہم کہتے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی کاروائی اوپن ہونی چاہیے، میڈیا کے سامنے ہونی چاہیے، عام لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کو 79 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، کیا اس پہ کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ آج کی آپ مثال دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان پہ پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں، اور پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ پابندیاں بڑھائی جا رہی ہیں. کل آپ کے احتجاج میں وکلاء کی اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے خود شامل ہوا تھا. جی دیکھیں کہ وہ اپنے وائٹ ہاؤس میں ایکسس دے رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے نوجوانوں کو. آپ قدغنے لگا رہے ہیں، اور کالے قانون جس بھونے طریقے سے کل سینٹ آف پاکستان سے پاس کیا گیا یا کرایا گیا آپ کے سامنے ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس طرح دونوں ایوانوں سے رات کے اندھیرے میں اور لوگوں کو اغوا کر کے پاس کرائی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ڈویژن پیدا کی گئی، جو ججز کو آپس میں لڑا دیا گیا، 1997 والا نواز شریف آج بھی زندہ ہے. سجاد علی شاہ والا معاملہ آپ یاد کر لیں، کیا وہ یہاں پہ ریپیٹ نہیں ہو رہا کہ آپ کے آج کے چیف جسٹس کو کنٹمپٹ نوٹس ایشو کرنے کے لیے فل کورٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟ آپ اگر اپنے ساتھیوں کے فیصلوں کو بھی اس طرح ردی کی ٹوکری میں ڈالتے جائیں گے، آج کی اصل جو حقیقت ہے وہ عوام پاکستان تک آپ کے کیمرے کے تھرو پہنچنی چاہیے کہ اس ٹائم پہ ملک کے نظام انصاف کے ساتھ، ملک کی عوام کے ساتھ، ملک کے معاشی نظام کے ساتھ کیا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں مفاد صرف اس سوال کا جواب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ضیاء صاحب. اس سوال کا جواب لیتے ہیں بخاری صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، صدر مملکت نے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 پہ دستخط کر دیے، صحافیوں نے احتجاج کیا، سیاسی پارٹیوں نے صحافیوں کا ساتھ دیا، سب نے اس پہ سوالات اٹھائے، لیکن اتنی جلدی ترمیمی ایکٹ 2025 پیکا منظور کر لیا گیا. کیا جلدی تھی حکومت کو اس کی؟ جلدی کیوں نہ، جتنی تیزی سے سوشل میڈیا پہ اوپینینز چینج ہو رہے ہیں اور چیزیں آ رہی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو اور لوگ دیکھتے ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چل جائیں تو ریکارڈ پہ آپ کے پاس تو ٹی وی اب چلا سکتے ہیں. ریکارڈ پہ اسی پیکا ایکٹ کے خلاف تمام کے بیانات بڑے اگریسو موجود ہیں، جن میں موجودہ وزیر اعظم کا بیان بھی ہے، وزیر اعلیٰ کا بیان بھی ہے. اس وقت یہ پی ایم ایل این صحافیوں کے ساتھ کھڑی تھی. اچھا، اب یہ آ گیا. اب میں جو بات پہلے کر رہا تھا اسی بات کو تھوڑا آگے لے جاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے، یہ بالکل ایک غیر جانبدارانہ سا انالیسس کر کے دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. پہلے جتنے بھی ہوتے رہے وہ سیاسی مقابلے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور اقتدار کی ایک جنگ ہوتی تھی کہ میرے پاس آئے، میری پارٹی کو ملے، ہمیں کیا، اور اس کے بٹوارے میں پورا ایک اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا تھا، اور یہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح سسٹم چلتا آ رہا تھا. اور جتنے بھی آپ ماضی میں اٹھا کر دیکھیں، قومی اتحاد کی تحریک کو دیکھ لیں، ایوب خان کے خلاف بھٹو کی تحریک کو دیکھ لیں، اور جتنی بھی تحریکیں احتجاج کی چلی ہیں، وہ افتخار چودھری والی کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے قومی لوکل اسٹیبلشمنٹ یا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ یا امریکہ کے کوئی، جیسے ہنری کسنجر کا نام آتا ہے بھٹو کے زمانے اس کو تحریک چلوانے میں فلاں. اب تو سارے سیکرٹس اوپن ہو جاتے ہیں نا 28-30 سال کے بعد، آپ پاس نیٹ پہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی کہ کب کہاں کیسے ہوا. لیکن افتخار صاحب ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جتنا بھی ہمارا ماضی رہا ہے، کوئی انقلابی جدوجہد کامیاب نہیں ہو سکی، صرف سیاسی تحریکیں ہیں جو تھوڑی بہت کامیاب ہوئی. انقلابی جدوجہد یہاں ہوئی نہیں ہے. پہلی بات ہے کون سا انقلاب جہاں پہ ابھی جو انقلابی جدوجہد کی کوشش کی جا رہی ہے، انقلابی جدوجہد تو کبھی کامیاب ہوئی نہیں. اس پہ تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں کہ
اگر تو کوئی تحریک دنیا میں کہیں کامیاب ہو جائے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں، ناکام ہو جائے تو اس کو بغاوت کہتے ہیں. ہر بغاوت ناکامی تک کہ وہ بغاوت ہے، کامیابی میں وہی انقلاب ہے. جیسے کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا نیا کام شروع کرنے لگے ہوں. کامیاب ہو جائے لوگ کہتے ہیں بڑا ذہین آدمی ہے، بہت قابل آدمی ہے. ناکام ہو جائے تو لوگ بڑا بے وقوف تو ہم پہلے ہی کہتے ہیں. یہ تو ہسٹری ہے نا اس طرح سے. اچھا کون کہاں پہ کھڑا ہے اس کا پھر لیٹسٹ بہت بعد میں آ کے تاریخ فیصلہ کرتی ہے. تو پہلے ہوتے تھے سیاسی اختلافات، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اور سب کی کمزوریاں ہوتی تھی اور ان کو سامنے رکھ کے تو کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر کے رستہ نکال کے سسٹم کو چلایا جا رہا تھا. اب سسٹم کولیپس کر گیا اس طرح سے کہ اب یہ مقابلہ سیاسی اختلافات کا نہیں ہے، اب یہ ایک جنگ، سیاسی جنگ ہے. اچھا جب جنگ کی صورتحال اختیار ہو جائے تو وہ ایک کہتے ہیں کہ جنگ جب اس سطح پہ پہنچ جائے تو جہاں پہ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہاں تو اس جنگ میں اب ہر چیز جائز ہے. اب اس جنگ میں جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس طاقت ہے، وہ اب اپنی سروائیول کے لیے جنگ میں تو آر یا پار ہوتا ہے نا. اب انہوں نے اپنی ہر چیز کو استعمال کرنا ہے. وہاں پہ کوئی ایتھکس نہیں ہوتا کیوں جنگ ہے نا. اس میں اخلاقیات کو بھی سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے، اس میں قانون کو بھی وائلیٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں لوگ کیا تاریخ کیا کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ پھر جنگ کو اس مقام پہ لایا جاتا ہے. پھر جنگ میں یہ فتح ہوتی ہے، یہ شکست ہوتی ہے. اب یہ جو صورتحال اس سطح پہ پہنچ گیا، جیسے کہتے ہیں مذاکرات کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ کمیشن بنائے. اچھا وہ اپنے خلاف کمیشن بنائے کہ ہمیں یہ چیز سب نظر کیا بیٹھی تھی انہوں نے اپنے خلاف کمیشن نہیں بنانا تو وہ کیا فیس سیونگ چاہ رہی تھی، ٹائم گین کرنا چاہ رہی تھی؟ میں تھوڑی سی اس پہ ایک بڑی یہ دلچسپ ایک انالیسس ہم دوست بیٹھتے ہیں تو اس پہ کرتے ہیں. جی حکومت جو ہے حکمران جو اس وقت موجود ہیں، اس میں وہ جیسے ڈی فیم ہوئے جس سوشل میڈیا سے زیادہ اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہے. سمجھے کہ اس میں ایک تو موقف ایسا ان کے سامنے آ گیا، پھر وہ ڈکلائن آ گیا، پھر چیزیں ہو گئی، مہنگائی آ گئی، بجلی گیس یہ وہ ساری چیزیں کئی 100 گنا کی چیزیں بڑھ گئیں. اس میں جو افیکٹ ہوا لوگوں کا، یہ نہیں کہ لوگ صرف عمران خان کی محبت میں آئے ہوں گے، اس موقف ایسا بن گیا، اتفاق ایسا ہو گیا، ایک لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اچھا ان کے پاس دینے کو اب کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہو جائے، ایسا معجزہ ہو جائے حکمران کہ کوئی معجزہ ایسا ہو جائے کہ ہم اس فیم کو کہ 50-50 پہ آپس میں برابر پہ لے آئیں. تو وہ معجزہ کیسے ہوگا؟ یا تو عمران خان کو ایسا کمپرومائز کر لے کہ جو جس کمپرومائز میں وہ ڈیفیم ہوا. اچھا تو لوگ غصہ آ جاتے ہیں لوگ. اب جس سے آپ بہت زیادہ توقع کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہیں بھی آپ کی توقع پہ نہ پورا اترے تو ایک دم ریئیکشن ہوتا ہے. لیکن وہ تو کسی بھی طرح کی ڈیل کرتے ہوئے وہ نہیں، جب تک وہ کوئی بہت محتاط رہے گا تو اس کی پاپولیرٹی اور وہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. اب اس کا جو سارا نشانہ بن رہا ہے اس کو انڈائریکٹلی، جیسے ہوتے ہیں نا ایک بال اپنی طرف سے اٹھا والی بال کھیلتے ہیں نا، دوسرے کو پھینک دیتے وہ والی مارتا ہے. وہ ساری حکومت نے انڈائریکٹلی حکومت بھی یہ شو کرتی ہے کہ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی گیم ہے. بھائی ہم تو کچھ جو بظاہر جب سارے جو مقامات آتے ہیں ان کے صورتحال میں، اور نظر بھی آتا ہے کہ ان کے پاس تو کوئی چیز کو نہیں ہے. ورنہ پیکا ایکٹ کیا خیال ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے اتنی جلدی ایسے منظور کر سکتی ہے؟ یا جیسے وہاں پہ کمیٹی نے کیا، آج وہ ایکٹ بن جائے گا. سب حکومت اپنی مرضی سے آتی ہیں، عوام کے ووٹوں سے نہیں آتی، تو اپنی مرضی سے حکومت نے کیا کرتی ہیں. میں جان لوں ذرا قریشی صاحب سے. قریشی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. یہ جمہوری معاشرہ ہے، گو کہ جمہور کو کوئی رائٹ نہیں ہے، جمہور کے ووٹ کو بھی کوئی اس وقت عزت نہیں دی جا رہی، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو ہم سیپریٹ رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی جمہوری معاشرہ سو کالڈ صحیح جمہوری معاشرہ تو ہے، اس میں اختلاف رائے کی سر اجازت ہوتی ہے، اختلاف رائے کی جگہ ہونی چاہیے، سیاستدانوں کو آپس میں رکھنی چاہیے. یہ سیاسی اختلاف رائے یہ سیاسی جنگ میں کیسے تبدیل ہو گیا سر سیاسی اختلاف رائے کی میں نے بات کی ہے کہ اس کو سپیس ہونی چاہیے تھی. یہ سیاسی اختلاف رائے کو برداشت کرنے میں ایک دوسرے کو سپیس دینے کے بجائے یہ سیاسی جنگ میں کیسے کنورٹ ہو گئی یہ اختلاف رائے؟ دیکھیں سیاسی اختلاف ہو یا اختلاف رائے ہو، اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوتا ہے. جس معاشرے میں اختلاف رائے نہیں ہوتا وہ مردہ معاشرہ کہلاتا ہے. ہم نے تو ان کو ہر حد تک اختلاف ختم کرنے کے لیے ڈھیل دی. عمران خان جو معذرت کے ساتھ ڈاکٹر افتخار صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی کمپرومائز عمران خان کر لے، عمران خان آج اس سٹیج پہ ہے کہ وہ ان کو ڈھیل اور ڈیل نہیں دے رہا. تکلیف ان کو اور ان کے آقاؤں کو یہی ہے. اگر یعنی کہ زیادہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ
ابھی صرف فائٹ کی سیاست کریں گے, ٹاک فائٹ کی سیاست آپ لوگ نہیں کریں گے, ان کے گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں, سیدھی ڈائریکٹ فائٹ. دیکھیں فائٹ نہ ہمارا کل مقصد تھا نہ آج مقصد ہے, لیکن ہم حق کی بات تو کریں گے. یہ جنگ جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, یہ جنگ حق اور باطل کی جنگ ہے. اس جنگ کو ہم جہاد سمجھ کے لڑ رہے ہیں. یہ جنگ وہ ہے جو عوام پاکستان کے حقوق کی ہے. یہ جنگ وہ ہے جو پاکستان کے لیے ہے. اس میں بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی 1% بھی ذاتی مفاد ہو, اگر اس کو جیل سے آزادی چاہیے ہو تو کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اگر اس کو درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ڈیل نہیں کی, جیل اچھی کاٹی ہے انہوں نے. وہ جس ٹائم چاہے وہ اپنی پرسکون لائف انجوائے کر سکتا ہے. اگر وہ آج یہ صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف عوام پاکستان ہے اور پاکستان کی فلاح ہے. جو شخص پاکستان کی فلاح کے لیے جیل میں بیٹھ کے آپ کے پورے ملک کے نظام کو چلا سکتا ہے, جس کو دنیا آج امت مسلمہ کا نہیں پوری دنیا کا ایک طاقتور لیڈر مانتی ہے. ٹھیک سر ذرا کنکلوڈ کیجئے گا, لاسٹ میرے پاس منٹس چل رہے ہیں, کنکلوڈ کر دیں اپنی بات کو تاکہ لاسٹ پوائنٹ بخاری صاحب کا بھی میں جان سکوں. جی ضرور, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج کے جو حالات ہیں ان میں دو لوگ ذمہ وار ہیں, ایک موجودہ حکومت وقت اور ایک مقتدرہ یعنی طاقتور ادارے. اور ٹھیک ہے سر, آپ کو پوائنٹ آ گیا. بخاری صاحب, یہ کیا عمران خان صاحب ایک ایسے ملک میں انقلاب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے کہ ابھی ضیاء صاحب نے بھی کہا کہ ایک جو ہے عوام کے لیے وہ ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, جیل وہ اچھی کاٹ رہے ہیں, وہ بیمار نہیں ہوئے, ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو نہیں ہوا, لیکن کیا انقلاب لا سکتے ہیں ابھی تک ایسے معاشرے میں جہاں پہ کوئی انقلابی جدوجہد کامیابی نہیں ہوئی یا اس طرح سے چل ہی نہیں سکی؟ دیکھیں انقلاب بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک. اور 79 کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا, 80 90 100 10 20 25 پچھلے 45 سال سے دنیا میں پورے عرض پہ کوئی انقلاب نہیں آیا. ٹھیک. آخری انقلاب جو اس دنیا میں آیا وہ پچھلی صدی میں 79 میں انقلابی ایران آیا تھا. اس کے بعد تو کوئی نہیں آیا. اب انقلاب کے لیے 3 انگریڈینٹ چاہیے ہوتے ہیں, ایک آئیڈیالوجی, دوسری لیڈرشپ, تیسرا کیڈر. اچھا اگر لیڈرشپ ہے بھی تو پہلے تو آئیڈیالوجی کیا ہے, کس آئیڈیالوجی پہ انقلاب لائیں گے, پروگرام کیا دینا پڑتا ہے, پھر اس کے پاس کیڈر ہے. ایک آپ کینٹین کو بند کر دیں تو اس کے لیے پورے اتنا عملہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, ورنہ وہ نہیں چل سکتی. اور اس کو اگر ہم شارٹ کریں تو پاکستان اس حوالے سے کہ تبدیلی, بہت بڑی تبدیلی کو اگر آپ کہتے ہیں انقلاب, تو وہ مجبوری ہے, اب دنیا سے کٹ کے کوئی ملک نہیں چل سکتا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ملک میں جو تبدیلی چل رہی ہے یہ تبدیلی نہیں ہے, یہ مجبوری ہے, آپ کا پوائنٹ یہ ہے. لیکن تبدیلی آئے گی. اچھا تبدیلی کس کی طرف سے آئے گی؟ کوئی بھی لائے گا, کیونکہ اس طرح کی صورت جہاں آپ دنیا سے نہیں کاٹ کر چل سکتے. آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں, جتنی دنیا بہت ایڈوانس ہے. ٹھیک. کیا ضیاء صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تبدیلی عوام پاکستان کی طرف سے آئے گی اور وہ تبدیلی پھر ان سے کنٹرول نہیں ہوگی. ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو آپ دیکھ لیں انقلاب آ رہے ہیں. ٹھیک سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام پاکستان تبدیلی لے کے آئیں گے. بہت شکریہ ضیاء اللہ خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اختر عالم قریشی صاحب PMLN سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب سینئر اینالسٹ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا. مجھے آج کے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے تینوں مہمانوں کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.